یہ ہے جو مالک الملک تؤتی الملک ہے تنزع الملک، جس نے لفظ خود سے اس کون و فساد کو بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج اس وقت ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور سنیں گے، جس کا عنوان ہے آل رسول کی قربانیاں۔ یہ عنوان، یہ موضوع بڑی وسعت رکھتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے، جیسا کہ قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قبیلہ در قبیلہ، شاخ در شاخ بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین، عمدہ، مکرم، معزز وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کا تقنا ماننے والا ہوگا۔ یہ بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، جتنی بھی مرد یا عورتیں ہیں سب کا تعلق آدم اور حوا سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات فرمائی ہے کہ اسلام کے اندر عربی کو عجمی کے اوپر، عجمی کو عربی کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر کسی کو کسی کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں نسب سے زیادہ اخلاق اور کردار کے اوپر زور دیا ہے۔ پھر بھی نسب کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سارے انسان نبی کی اولاد ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اب رہا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملے کو ایسا رکھا ہے کہ جس میں فضیلت عطا فرمائے، گرچہ کہ سارے کے سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت عطا فرمائی وہ انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ اگر فضیلت عطا فرمائی تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگر اللہ رب العالمین ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اس عنوان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اس میں جو پہلا لفظ ہے آل، آل لغت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ اہل سے مشتق ہے، اور اہل کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کا کسی سے تعلق ہو، خاندانی تعلق۔ اب آل کسے کہا جائے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل سے مراد بنو ہاشم کے خاندان، آل رسول سے مراد بنو ہاشم کا خاندان، اور بنو ہاشم کے خاندان میں آل علی بھی ہیں، آل طالب بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل حارث بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، یہ سب کے سب بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح مسلم شریف کی روایت کے مطابق آل سے مراد بنو ہاشم سے جن کا تعلق ہے انہیں آل کہا جائے گا۔ بعض بزرگوں نے، بعض علماء نے یہ بھی بات لکھی اور بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ ہر مومن متقی آل میں داخل ہے۔ جتنے بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور وہ پرہیزگار ہیں، وہ سب کے سب آل میں داخل ہیں۔ بعض علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، بعض مجتہدین کا بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور بعض محدثین بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن متقی کو اس کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کا نزول ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم سے گندگی کو ختم کر دے، نجاست کو ختم کر دے، اے گھر والیوں، اور اللہ تمہیں جو ہے پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب اس آیت کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکا اور یہ فرمایا کہ اے اللہ ان کو بھی پاک فرما دے، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو اس طرح اس تھوڑی سی گفتگو کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ آل کے اندر کون کون سے لوگ داخل ہیں۔ بنو ہاشم کے لوگ داخل ہیں، سارے ازواج مطہرات داخل ہیں، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہیں۔ اب ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ یہ تو آل رسول کا ایک مطلب ہوا، اب ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ اگر قربانیاں بیان کیا جائے تو سب کی قربانیاں بے انتہا۔ اب ہم بنو ہاشم کی طرف چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کے راستے سے ہٹا، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس بھی ختم ہو چکا۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جہاں پہ شراب، جہاں پہ جوا، جہاں پہ زنا، جہاں پہ شراب خوری، جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ ترغور کر دینا، یہ بالکل عام تھا۔ اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلایا، جب عقیدہ توحید کی طرف بلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ الصادق الامین کہا کرتے، جو لوگ بڑی عزت اور احترام سے دیکھا کرتے، انہی میں سے اکثر و بیشتر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا
سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں اور حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ہمیں جو ایک اللہ کی طرح بلا رہے ہیں وہ اس طرح کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں ورنہ ہم ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیں۔ حضرت ابو طالب رنجیدہ ہو جاتے ہیں چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وقت ان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ حضرت ابو طالب جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو طالب نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کہ اے بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا لحاظ رکھ، یہ لوگ آئے ہیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ زندگی کے چراغ کو گل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی بھرائی ہوئی آواز میں یہ بات فرمائی کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھتے ہیں تو میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا، میرے سامنے تو صرف دو ہی راستے بچے، یا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی جائے، میرے سامنے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اس وقت بنو ہاشم کے پورے قبیلے کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے کے اوپر اس طرح مکہ کے لوگ پروگرام بناتے ہیں، اب میں کیا کروں، ہمیں جو ہے بچانا ہے، اور وہ لوگ کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے عہد کیا، سارے بنو ہاشم کے لوگوں نے عہد کیا، آل جعفر بھی تھے، آل طالب بھی تھے، آل عباس بھی تھے، آل حارث بھی تھے، سارے لوگ جو بنی مطلب اور بنی ہاشم کے جتنے بھی افراد تھے سب لوگ جمع تھے، سب لوگوں نے عہد مصمم کیا کچھ بھی ہو جائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو ہم سب مل کر انتقام دیں گے۔ آپ دیکھیے یہ ابتدائی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینے کے لیے، جبکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دار اسلام کے اندر داخل نہیں، خود ابو طالب بھی دار اسلام کے اندر داخل نہیں، اکثر و بیشتر کی تعداد ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، مگر اس بنیاد پر ان کے ساتھ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، ان کی آواز صحیح ہے، یہ صادق الامین ہے، بچپنے سے یہ صحیح ہے، لہذا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر تعصب انسان کو برتنا ہے تو حق کا ساتھ دینے کے تعصب برتنا، اگر اپنے خاندان کی یا اپنے گھر والوں کی یا اپنے بھائی بہنوں کی اگر مدد ہمیں کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے تو اگر وہ حق پر ہے تب ساتھ دینا، اور اگر ناحق ہیں تو اپنے بھائی کا کیا، اپنے باپ کا اور اپنی بہن کا اور اپنی ماں کا، کسی کا بھی ساتھ ناحق کا ساتھ دینے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ حق کا اگر ساتھ ہو اور اپنے خاندان والے ہو تو حق کا ساتھ دیا جائے۔ تعصب ایسا تعصب بہتر ہوا کرتا ہے جس کے اندر حق ہوا کرتا ہے، اور وہ تعصب بدتر ہوا کرتا ہے جس کے اندر ناحق ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج لوگ تعصب کا شکار ہے، تعصب کا شکار ہے، اس معنی کا تعصب کا شکار ہے کہ ہر جائز اور ناجائز چیزوں میں اپنا خاندانی سپورٹ کرتے ہیں، ہر جائز اور ناجائز چیزوں میں اپنا دیکھتے ہیں، حالانکہ جائز چیزوں میں اپنا دیکھنا چاہیے، ناجائز چیزوں میں اپنا نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے کیوں نہ اپنی ہی اولاد۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ تھے سب لوگ تیار ہو، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ ایسا بنو ہاشم نے ابو طالب کے سامنے اس طرح اقرار کیا، لہذا ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم قتل نہیں کریں، ہم کیا کریں گے، ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم ان کا مقاطعہ کر دیں گے، ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ان سے لین دین ہم ختم کر دیں گے، یعنی ان کو مارکیٹ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے۔ چنانچہ شیب ابی طالب کا جو واقعہ اسی طرح رونما ہوتا ہے کہ 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں بند ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ مکہ کے اندر سارے لوگوں نے ان سے بات کرنا، ان سے کاروبار کرنا، ان سے تجارت کرنا،
ان سے خرید و فروخت کرنا، ان کی خوشی اور غمی کے اندر ساتھ نہ دینا، بالکل مقاطع کر لیا تھا، ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ 3 سال تک، ان 3 سالوں کے درمیان بنو ہاشم کے سارے لوگ تھے، ایک شخص کو چھوڑ کر، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے جو ہے اس مجلس کے اندر، اس محفل کا اس نے اقرار نہیں کیا تھا، بلکہ ہٹ گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے سارے کے سارے لوگ جو دائرہ اسلام کے اندر تھے یا جو دائرہ اسلام کے اندر نہیں تھے، سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ قربانیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھیں، بلکہ جو ہے اسلام کے لیے قربانیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قربانیاں تھیں، بلکہ یوں کہا جائے انسانیت کے لیے قربانیاں تھیں، چونکہ اس وقت دنیا انسانیت جو ہے دم توڑ چکی تھی، لوگ ضلالت و گمراہی کے اندر، تاریکیوں کے اندر مبتلا تھے، ہر طرف مصائب و آلام کی چکی میں لوگ پسے جا رہے تھے، جن کو ترقی ممالک یا ترقی یافتہ لوگ کہا جاتا تھا، ان کے اندر بھی بڑی بے عزتی تھی، بڑی بے غیرتی تھی، بڑی بے حیائی تھی، عقیدہ توحید چرمرا رہی تھی، اخلاق کے حساب سے لوگ پریشان تھے۔ اور یہ قربانی جو بنو ہاشم بنو مطلب کی تھی، حضرت ابو طالب کے کہنے پر، اور 3 سال تک جو کہ شیب ابی طالب کے اندر یہ قربانیاں رہی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھنے کی۔ بہرحال اس کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جو عہد نامہ لٹکایا گیا تھا، اس کے اندر دیمک لگ گئی اور وہ عہد نامہ ختم ہوا، اور چند انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالی، اور اس طرح اس مقاطع اور بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا۔ یہ تو جو ہے بنو ہاشم کے لوگ، جن کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کی رضا کا پیغام پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو تھی، اس 25 سال کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مکہ کے اندر انہیں الصادق الامین اور سچائی کا ان کو لقب مل چکا، اس سے متاثر ہوئی، اور ان کو ذہن و دماغ میں ورقہ ابن نوفل سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہی آخری پیغمبر، جبکہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے لیے مکہ کے اندر بہت سارے لوگ متمنی تھے، سب لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نکاح کر لیں، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ طاقت کو دیکھ کر، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد، خاص طور سے ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد نکاح کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تن کو، اپنے دھن کو اور اپنے وقت کو، ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ پوری زندگی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی رہی، انہوں نے اپنی ساری دولت کو ان کے اوپر لٹا دی، اپنی ساری طاقت کو ان کے اوپر لٹا دی، اپنے سارے تعلقات کو ان کے اوپر لٹا دیا، بلکہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب واپس آئے، کانپ رہے تھے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ صادق الامین ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی۔
اور تسلی کے ساتھ ساتھ اپنی جو اس زمانے کے اندر ان کے پاس جتنی بھی رقم تھی، خاطر خواہ رقم تھی، کئی سو اور کئی ہزار درہم و دنانیر تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے بہادر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت ہے، مگر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مال کی ضرورت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مال کی ضرورت پیدا ہوئی دنیا کے اسباب کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دیا۔ سارے مکہ کے لوگ ان سے نکاح کے متمنی ہیں، کسی کا نکاح کا پیغام نہیں قبول کر رہی، اور یہ خود کیا ہے طلبگار ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لوں اور اپنی ساری قیمتی اور ساری چیزیں میں ان کے اوپر نچھاور کر دوں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے جو اسلام کے لیے قربانی ہے، اور یقیناً اس سے کیا ہے ایک عورتوں کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے جب واپس آئے تو تسلی دینے والی عورت ہی تھی اور بیوی ہی تھی، بیوی جو ہے حوصلہ دے رہی ہے۔ یہاں پہ کتنا بڑا پیغام ملتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو حوصلہ دے تو کتنے بڑے سے بڑے کام جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ کچھ غزوات میں فتح ہوئی، اس غزوات کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ یہ آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب ان کے ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں بھی باندیاں دیجئے، ہمیں بھی جو ہے سیم و زر دیجئے، ہمیں بھی جواہرات دیجئے، ہم بھی دنیا کے اندر تھوڑا سا خوشحالی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں اس آیت کا نزول فرمایا۔ اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو اور اس کی زینت کی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تم اس کو کیا ہے لے لو، لیکن اگر تم آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، اللہ اور اللہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اے نیکوکار عورتیں، اے نیکی کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تقریباً جو ہے 9 بیویاں تھیں، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے دنیا کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں دنیا کے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی باندیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے ہار اور طرح طرح کے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں، جس سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہمارے شوہر خوش ہے، اسے سے کیا ہے ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ ان لوگوں نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی اسی خواہش کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان ازواج مطہرات کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم اور بہترین قسم کا اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کے لیے اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں مروی ہیں، عورتوں کے اتنے مسائل جو ہیں مستنبط ہیں، عورتوں کے تعلق سے طرح طرح کی جو باتیں ہیں وہ سب کے سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات سے جو ہے دیگر ازواج مطہرات سے ان کا تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ آل رسول کے اندر داخل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول کے اندر نہیں داخل ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے، سورہ احزاب کی آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب کیا ہے اہل بیت کے اندر داخل ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے آل رسول کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اس آیت کو جب پڑھا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں لپیٹتے ہوئے سب لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو بھی پاک فرما دے، اے اللہ ان کو بھی گندگیوں سے دور فرما دے۔ اور ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے سے لے کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کے اندر موجود تھے، پل پل ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ہر جگہ انہوں نے اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں رہا، کوئی ایسا موقع نہیں رہا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس غزوہ خندق کو یاد کیجئے کہ جس میں عمر ابن عبدو 1000 آدمی کے برابر جس کے پاس طاقت تھی، وہ للکار رہا تھا مسلمانوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس ہزار آدمی کے برابر طاقت رکھنے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے اندر پچھاڑ دیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے اندر آپ دیکھ لیجئے 1000 سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والا ایک مرحب نام کا ایک آدمی تھا، وہ بڑا ہی طاقتور تھا۔ اس نے جب جو ہے رجد پڑھا اور اس نے طرح طرح کی جب باتیں کہیں للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، انسانیت کے لیے قربانیاں دی، لوگوں کو محبت اور لوگوں کی تعلیمات۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے دروازے ہیں، ان سے کیا ہے بے انتہا علم دنیا کے اندر پھیلا۔ وہ بہترین قسم کے جج تھے، وہ بہترین قسم کے فقیہ تھے، وہ بہترین قسم کے جاننے والے تھے، وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں کے طرح طرح کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی قربانی کے صدقے طفیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ خاص جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں جب جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت بڑی قربانی۔ اسی طرح حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قربانی دیکھ لیجئے۔ سیدہ افلاک کا جو ہے وہ جو ہے گھر میں نہ کوئی کنیز اور نہ کوئی غلام تھا، گھس گئی تھی ہاتھ کی ہتھیلیاں، گھر میں کوئی کنیز اور نہ کوئی غلام تھا، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنے گھر کا کام، اپنی ساری چیزیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ پانی اٹھانے کے لیے جس مشکیدے کے اندر پانی اٹھا کر لایا کرتی تھی ان کے کندھے مبارک پر اس کے نشان آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ کچھ کنیز یا کچھ غلام کو مانگ لیا جائے، لیکن حیا غالب آ گئی۔ دوبارہ گئیں، پھر واپس آ گئی، حیا غالب آ گئی، دوبارہ گئیں، پھر حیا جو ہے غالب آ گئی، واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسا فاطمہ کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے آخری میں ملا کرتے تھے، اور جب سفر میں واپس آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے ملا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا کیا ہے ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اور یقین مانیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الکونین کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اور بھی آپ سے زیادہ ضرورت مند ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو جاتی ہیں، اپنی زبان کو نہیں کھولتی ہیں، اور بھی لوگوں زیادہ ضرورت مند ہیں۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے زیادہ اوروں کی بیٹیوں کی ضرورت کو مقدم رکھا، اور اپنی بیٹی جو کہ کیا ہے جھاڑو لگا رہی، جو کہ پوچھا مار رہی، جو کہ برتن ماج رہی، جو کہ کیا ہے اپنے جو ہے کندھے پر پانی رکھ کر لا کر جو ہے ڈھو رہی ہے،
وہ بیٹی جو بالکل چہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دیکھے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، مگر اس بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی اس کے علاوہ بھی تم سے زیادہ اور بھی ضرورت مند ہیں، لہذا وہ لوگ مستحق ہیں پہلے ان کو دیا جائے، اور آپ کو تو جو ہے ان تسبیحات کا مطالعہ کیا کیجئے، ان تسبیحات کو پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی بڑی قربانیاں نہیں ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو تاج و تخت پہ رکھ دیا، دنیا کی ساری چیزوں کو اوپر رکھ دیا، دنیا کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا تھی، اس کے لیے وہ لوگ قربان ہونے کے لیے تیار۔ اور یہ قربانیاں کیوں آئیں؟ یہ امت کے لیے نمونہ تھیں۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت کے جو چیز شایع نشان تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے، اور جو چیز عورتوں کے شایع نشان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کرایا گیا تاکہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ رہے، تاکہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس طرح تھی۔ آج ہمیں جو ہے کتنا بڑا اس سے جو ہے پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کیجئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار قسم کی حدیثیں ثابت ہیں۔ بس صرف ایک بات جو ہے بیان کرنی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت برسر پیکار تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کے پاس سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، سب لوگوں نے بیعت بھی کر لیا، کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں جو ہے بچا ہو کہ ان کو کوئی جو ہے جھکا سکتا تھا، مگر صرف انہوں نے اتحاد کے لیے، صرف انہوں نے اتفاق کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، ملت کے اتفاق کے لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ یہ میرے نواز ہے، جگر گوشہ بطول، یہ جو ہے امت کے اندر صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، جبکہ سب کچھ ان کے پاس تھا، مگر اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو، ہمیں دنیا کے مفاد کو دیکھتے ہوئے نہیں، ہمیں آخرت کا مفاد دیکھنا چاہیے، ہمیں انسانیت کا مفاد دینا چاہیے، ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جس سے انسانیت کی بقا ہو، جس سے انسانیت کی بھلا ہو، وہاں پہ ہمیں اپنی خواہشات کو زیر کر دینا چاہیے۔ اور اگر آج معاملہ دیکھا جائے تو ہر جگہ جو ہے الٹا نظر آتا ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ الٹا نظر آتا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے قربانی دے کر، جبکہ جو ہے چاہتے تو وہ بھی امیر المومنین بنے رہتے، چاہتے تو وہ بھی جو ہے بادشاہ وقت بنے رہتے، چاہتے تو وہ بھی ان کا معاملہ سارے لوگ ان سے جو ہے بیعت کر رہتے، چاہتے تو ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا، مگر صرف اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امت کے اتحاد کے لیے انسان کو اگر اپنی خواہشات کو بھی ختم کرنا ہو، اپنا نقصان ہو جائے، اپنا کچھ بھی ختم ہو جائے، مگر امت کے اتحاد کے لیے آدمی کو ہر وقت جو ہے تیار رہنا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا جو ہے پوچھنا ہی کیا ہے، ان کا جو ہے پوچھنا ہی کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں شہادت دے کر ساری دنیا کو پیغام دیا کہ کبھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقین مانیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دی کہ اور ساری دنیا کو پیغام دیا کہ چاہے جان چلی جائے مگر کبھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، غلط عادتوں سے، غلط طریقوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں۔ اس کے اندر ہمیں بنو ہاشم سے لے کر ازواج مطہرات سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جن کو ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے پر تھی، ان کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق چلنے والی تھی، ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسانیت کا پیغام اور انسانوں سے محبت کرنا، انسانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی ظالم سے سمجھوتا نہ کرنا، یہ آل رسول کی قربانیاں ہیں جو ہر مسلمان کو پیغام دیتی ہیں، ہر مرد کو پیغام دیتی ہیں، ہر عورت کو
پیغام دیتی ہیں، ہر جگہوں پہ کیا ہے پیغام دیتی ہیں، یہ ہمیں کیا ہے سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ دینی شعور عطا فرما، اے اللہ دینی جذبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے تلاوت کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہم میں سے جن کے والدین کہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ جو باقی ہیں تادیر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، مصائب اور حوادث سے حفاظت فرما، سارے عالم کے لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ پانی سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ اس ملک میں اس شہر میں اے اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، سب کو مل جل کرانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے میں محبت اور جوڑ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان کے گھروں میں ان کی زندگیوں میں ان کی نسلوں میں ان کی کمائیوں میں اللہ برکت عطا فرما، مخلوق کے شر سے آفتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے حادثوں سے دشمنوں کے شر سے کینہ اور بغض سے نظر بد سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بچے اور بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما، اللہ جو شادی شدہ ہیں اللہ ان میں الفت و محبت عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جو لوگ ان مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرما، اللہ جو معاونین ہیں اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا فرما، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔